اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام حاضرین، تمام سامعین کو ایک بار پھر ہماری ہفتہ وار نشست میں فقہ کی بہت بہت خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے اور مرشد پاک کی دعاؤں سے الحمدللہ ہمارے نماز کی تفصیلات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ الحمدللہ ہمارا اسلام کتاب کا جو سبق نمبر 22 ہے، جس میں ہم نے نماز کے واجبات، نماز کے سنن اور نماز کے مستحبات کو پڑھا۔ تو آج انشاءاللہ اسی سبق میں اس کا جو آخری عنوان ہے وہ ہے عورت کے لیے نماز میں کیا کیا باتیں سنت ہیں۔ تو جہاں پر ہم نے 26 واجبات پڑھے، ہم نے 30 سنن پڑھے، 7 مستحبات پڑھے، تو یہاں آج ہم عورت کے حوالے سے 10 سنت باتیں پڑھیں گے۔ اور یہ ہماری شریعت مطہرہ کی خوبصورتی ہے اور خصوصیت ہے کہ الحمدللہ خواتین کے تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری نسوانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو خواتین کے لیے آسان بھی کر دی گئی ہیں اور خواتین کے لیے مخصوص بھی کی گئی ہیں۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا خاص کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہے اپنی امت کے خواتین کے لیے۔ تو جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرمان عالی شان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، لیکن اس کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے حدیث مبارک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ خواتین کو مردوں کی طرح بالکل کشادہ ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے باقاعدہ ان کو فرمایا کہ آپ سمٹ کر نماز پڑھیں، یعنی کہ سمٹ کر کے سجدہ کریں اور سمٹ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں خواتین کو پردے کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم خواتین کی سنت کی طرف چلیں گے۔ تو سوال یہی ہے کہ عورت کے لیے نماز میں کیا کیا باتیں سنت ہیں، اور یہ ہمارے ہفتہ وار نشست کا 11واں سبق ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ نماز میں 10 باتیں عورتوں کے لیے سنت ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ، سب کو یاد ہوگا تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جو سب سے اول تکبیر ہوتی ہے نماز میں، جس کے ذریعے نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ میں مونڈھوں تک یعنی کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، تو مرد حضرات کان کے لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن خواتین صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ دوسری سنت کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے کے اندر رکھنا۔ اب یہاں پر خواتین کو اس سنت کو بجا لانے کے لیے ایک ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم نماز کی ایک چادر اپنے ساتھ رکھیں اور جب بھی نماز پڑھیں تو اس چادر کو اوڑھ لیں تاکہ اس سنت پر بھی ہم عمل کر سکیں، کیونکہ اکثر ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے، بے شک ہم سطر ہمارا چھپا ہوا ہوتا ہے اور ہم بالکل حجاب کے لباس میں ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ جو کہنی تک وہ چھپے تو ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو ہتھیلی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان نماز کی ایک چادر رکھے اور اس چادر کو اوڑھ لے تاکہ اس کا جو ایک پہلو ہے، دایاں پہلو، وہ ہمارے کندھوں کے پیچھے ہو، اور پھر ہم اس طرح سے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو اٹھائیں کہ وہ چادر کے اندر رہے تاکہ یہ سنت کا ہمیں اجر ملے۔ یہی ہمیں ایک حرص ہونا چاہیے کہ ہم سنتیں ادا کریں تاکہ ہمیں اجر ملتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت مبارک سے۔ تیسری سنت کیا ہے کہ قیام کہتے ہیں، جیسے پہلے بھی عرض ہوا تھا، نماز میں بالکل سیدھا کھڑے ہونے کو، جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس عمل کو، اس وقت کو قیام کہتے ہیں۔ تو قیام میں بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھنا، تو یہ سنت ہے، اور یہ بھی مردوں سے بالکل الگ ہے، کیونکہ مرد حضرات اپنے ناوی کے یعنی بیلی بٹن کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں۔ خواتین کو یہی حکم ہے سنت کے حوالے سے کہ وہ اپنے سینے پر چھاتی کے نیچے یعنی اپنا لیفٹ ہینڈ کا جو بیک ہے اس کے اوپر اپنے رائٹ پام کو رکھیں گی، اور اس میں بھی خواتین کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ تھوڑا سا کراس کر لیتی ہیں، تو ایسا نہ کریں، بالکل سیدھا رکھیں، ہاریزونٹل رکھیں اپنا لیفٹ
پام اپنے چیسٹ کے اوپر اور اپنے رائٹ پام کا جو ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کے بیک پر رکھیں اور بالکل اس کو ہاریزونٹل رکھیں. تو یہ انشاءاللہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. چوتھی سنت کیا ہے کہ رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا. تو ایک بار پھر یہ دیکھیں سبحان اللہ حیا کا اور سمیٹے رہنے کا کتنا بڑا یہاں پر بھی ایک حکم ہے ہمیں کہ ہم اپنے انگلیوں کو جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اول تو رکوع میں ہمیں صرف اتنا جانا ہے کہ گھٹنے تک ہم اپنے آپ کو جھکائیں اور گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھنا ہے، نہ کہ ہاتھ کو بالکل جمانا ہے جیسے مرد حضرات کو کرنا ہوتا ہے، اور انگلیوں کو کشادہ نہیں کرنا بالکل مردوں سے برعکس، کیونکہ مردوں کو کشادہ رکھنا ہوتا ہے. ہمیں بالکل اپنی انگلیوں کو سمیٹ کر کے اپنے گھٹنوں پر صرف رکھنا ہوتا ہے. پانچویں سنت کیا ہے کہ اسی رکوع میں صرف اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. تو پھر ایک بار پھر یہ مردوں سے بالکل برعکس ہے. مردوں کو اتنا جھکنا ہوتا ہے کہ ان کی پیٹھ ایسی سیدھی ہو جائے، ہاریزونٹل ہو جائے، زمین سے پیرالل ہو جائے کہ اس پر آپ ایک گلاس رکھیں گے تو وہ چھلکے بھی نہ. لیکن خواتین کو ان کے کاشت کے مطابق یہ رعایت دی گئی ہے کہ آپ اتنا جھکیں، صرف اتنا جھکیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. چھٹی سنت یہ ہے کہ پاؤں جھکے رہیں، یعنی اسی رکوع میں جو پیر ہے ہمارا، جو لیگز ہیں وہ تھوڑا سا خم رہیں، جھکے، ان کو جھکائے رکھنا ہے، نہ کہ ایک دم سے سیدھا رکھنا، مردوں کی طرح خوب سیدھا نہیں رکھنا. تو یہ تین سنتیں رکوع کے حوالے سے ہیں کہ ہم اتنا صرف جھکیں گے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور جو ہمارے لیگز ہیں، ہمارے جو پاؤں ہیں وہ تھوڑا سا خم رہیں گے گھٹنوں کے پاس، اور ہمارے جو ہاتھ ہیں، جو انگلیاں ہیں، وہ ہم سمیٹ کے رکھیں گے گھٹنوں پر. ساتویں جو سنت ہے یہ سجدے کے حوالے سے ہے، اور یہاں پر بھی بالکل مختلف ہے ہمارا سجدہ مردوں کے نسبت. تو سجدہ جو ہے خواتین وہ سمٹ کر کرنا ہے، یعنی جو ہمارے بازو ہیں، ہمارے جو آرمز ہیں وہ کروٹوں سے ملا دیں، اور جو پیٹ ہے وہ ران سے ملا دیں، اور جو ران ہے وہ پنڈلیوں سے ملا دیں، اور جو پنڈلیاں ہیں وہ زمین سے ملا دیں. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ بالکل ہم اپنے آپ کو سمیٹ کر کے، کہیں پر بھی کوئی ایسا جگہ نہیں کھولا ہے کہ کوئی ہوا بھی گزرے. تو اتنا سمیٹ کر کے خواتین کو سجدہ کرنا ہوتا ہے. اور جو آٹھویں سنت ہے وہ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ کو بچھا دینا، یعنی انسان جب سجدہ کرتا ہے تو دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے. اور یہ انتہائی ضروری یہاں پر اس کی وضاحت کرنا. اکثر ہمیں کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں اس طرح سے سجدہ کرتے ہوئے تو ہم پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے ہاتھ ہیں وہ کیوں نہیں ہے، اس کو زمین سے اٹھا دینا ہے. تو ان کو بس آپ یہ بتلا دیں کہ دیکھیں ہم حنفی مذہب کے پیروکار ہیں اور ہم تمام صحیح حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں جس میں خواتین کو سمیٹ کر کے سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور اس لیے ہم اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں. جو 9ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ قعدہ میں دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سیرین پر بیٹھنا. تو یہ بھی مردوں سے بالکل مختلف ہے. تو یاد رکھیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہم اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ہمارا جو بایاں سیرین یعنی ہمارا جو لیفٹ بٹ ہے وہ زمین پر ہونا چاہیے، اور دونوں ہمارے جو پیر ہیں وہ داہنی طرف نکلے ہونے چاہیے. اس طرح سے بیٹھ کر کے پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں. اس طریقہ کار کو تورک کہتے ہیں، اور یہ خواتین کے لیے سنت ہے. اور جو آخری سنت ہے خواتین کے لیے وہ ہے کہ قعدہ اور جلسہ میں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہونی، یعنی کہ ملی ہوئی رکھنا. پھر بالکل اسی طرح سے جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں ہماری ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں. اور جلسہ کہتے ہیں جب 2 سجدوں میں بیٹھا جاتا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے. اور قعدہ جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے تو قعدہ اور جلسہ دونوں میں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہونی چاہیے. تو یہ 10 سنتیں تھیں خواتین کے لیے، اور آپ نے دیکھا اس کا جو پورا فلسفہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمیٹ کر کے حیا کا خیال رکھ کر کے نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے نمازوں کو اپنے بارگاہ پروقار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ پاک احسان کا درجہ عطا فرمائے، اور نمازوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. آمین اللہم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.